اس عدد کے بارے میں جس نے جو بھی جیسے بھی جس طرح بھی سنا بہت کم سنا، کیونکہ اس عدد کے رازوں سے آج تک نہ کوئی پردہ اٹھا پایا، نہ اس قدر آگے بڑھ پایا کہ اس کے تمام راز سمجھ سکے۔ وہ عدد کون سا ہے؟ وہ عدد حروف ابجد کے حساب سے عدد نمبر 5 یعنی کہ 5 ہے۔ اس عدد کو کائنات کا ایک راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس عدد کو راز اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان دنیا کو چھوڑ کر اپنی شخصیت میں ہی کچھ چیزیں دیکھ لے، جیسے اپنے ہاتھوں کو اگر دیکھے تو اس کا اختتام بھی 5 انگلیوں پہ ہوتا ہے، جو کہ 5 عدد کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے۔ اگر انگلیاں نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہے کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاؤں کا اختتام، یعنی اگر ہاتھ اوپر کر لیا جائے تو تب بھی ابتدا 5 ہے، اگر پاؤں کی طرف دیکھا جائے تو انتہا بھی 5 ہی ہے۔ تو 5 رازوں میں شامل ہوتا ہے، اور ان رازوں میں جن کی وجہ سے کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔ جیسے آپ اگر اپنے حواس کی بات کرتے ہیں، آپ کے حواس خمسہ 5 ہیں، اور انہی حواس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا اس کی کم از کم امیجنیشن اپنے اندر لے آتے ہیں۔ اور انہی حواس خمسہ کا استعمال کرتے ہوئے لوگ علم کے اس عروج تک جا پہنچے کہ جس کا بیان کرنا کسی بھی انسان کے لیے کافی نہیں۔ میں نے ابھی تو 5 کے متعلق صرف انسانی جسم پہ ہی بات کی ہے، اور وہ بھی گنے چنے الفاظوں کے ذریعے، لیکن اگر آپ 5 کا سال ان کے حوالے سے اگر ڈیپ ڈاؤن جائیں یا ان کے متعلق مزید معلومات اکٹھی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 5 کو آخر راز کیوں کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کی بنیاد 4 حصوں پہ مشتمل ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ 4 حصے ایک حصے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو کہ اس کے مڈل میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی مضبوطی میں 4 چاند بھی لگتے ہیں۔ اگر اہل علم کے حوالے سے کچھ بات کروں تو وہ تو صاف ان الفاظ میں کہتے ہیں کہ 5 نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عدد 5 اپنی انفرادیت اعداد کے زمرے میں اس طرح رکھتا ہے کہ جس طرح کائنات میں اس حالق کا وجود۔ اگر میں تھوڑا سا دنیا کی سوچ سے ہٹ کے بات کروں اور پیورلی ان لوگوں کی بات کروں جو اس عدد پر عبور رکھتے تھے اور اس قدر عبور رکھتے تھے کہ ایسے تھا ان کے سامنے یہ عدد جیسے میرے سامنے اس وقت آپ کے حوالے سے کیمرہ موجود ہے۔ یعنی کیمرہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن تصور میں یہی ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہی آپ مجھے بھی دیکھیں گے۔ تو 5 عدد کے بارے میں ان لوگوں نے اس طرح بات کی ہے کہ 5 نمبر والا اگر کوئی بھی شخص ہو، اس کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے کسی چیز کے چلنے کا شک شبہ ضرور رہے گا۔ اگر وہ مڑ کے ایک دم پیچھے دیکھے تو کوئی نہ کوئی پریزنس اس کو ضرور محسوس ہوگا۔ جس کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک روح کی شکل میں کوئی ایکسٹرا آئیڈینٹی چلتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اگر کسی بچے کو دیکھے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، اگر کسی اور چیز کو آہ بھر کے غور کرے تو اس چیز کے بارے میں بھی کافی کچھ پتہ کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کی مزید بات کروں تو اکثر لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کا ہمزاد ہو، لیکن ہمزاد ایک اور چیز ہے، لیکن اس عدد والے کے ساتھ کسی ایسی چیز کا چل پڑنا جو اس کو اکثر اوقات رہنمائی بھی کرتی ہے، گائیڈ بھی کرتی ہے، اور اکثر اوقات کسی غلط کام کی وجہ سے پنشمنٹ بھی کرتی ہے۔ میں مزید اس کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ میرا مقصد عدد کے حوالے سے چند چیزیں اجاگر کرنا ہے، مگر پھر بھی میں نے یہ بات ان حضرات کو حوالہ دے کے رکھی جن حضرات کو اس علم پہ اس قدر عبور تھا کہ ہر بندہ نہ کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس کو ہو سکتا ہے۔
دیکھیں ساتھ چلنے والی چیز کا، چاہے وہ انسان ہو، روح ہو، ہمزاد ہو یا کوئی اور ایسی چیز جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح منسلک ہو جاتی ہے، یا تو آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا پھر نقصان۔ فائدہ حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور نقصان اٹھانے کے بھی مختلف وجوہات۔ تو اس وجہ سے ہر ایک چیز اس لحاظ تک یا اس زمرے تک ایکسپلین نہیں کی جا سکتی جس حوالے تک یا جس قدر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ میں یہ کہہ کر اس بات کو ختم کر دوں گا، ہر بندہ اس فکر اور سوچ کا مالک نہیں ہوتا جس طرح اہل علم یا پھر ان تجربات سے گزرا ہوا شخص ہوتا ہے، جو کہ اس کی قدر و قیمت بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو انجان بندے، کم علم بندے نقصان اٹھا لیتے ہیں بجائے فائدہ اٹھانے کے۔ اگر اس کو اعداد کی روشنی میں مزید دیکھا جائے تو یہ عدد دو حصوں کو جوڑتا بھی ہے۔ جیسے 1 سے لے کر 10 تک جب آپ لکھیں گے تو 5 کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ اگر عدد کو پلس کریں تو 1 سے لے کر 4 جب پلس کریں گے تو 10 یعنی 10 بنے گا، جو کہ ایک عدد کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور اگر 5 سے آگے لکھے جانے والے اعداد ان کو جمع کریں گے تو وہ 30 بنے گا، جس کو علم الاعداد کی روشنی میں 2+1 یعنی 3 کہا جاتا ہے، اور وہ بھی جب چھوٹا کیا جائے تو ایک ہی کے حصے میں آتا ہے۔ تو مجبوری ہے ویسے تو اعداد کی، اگر اکائی میں رہنا ہے تو اس طرح سے رہ لیں گے، اگر جفت میں جانا ہے تو 1 سے 4 کو اور 6 سے 10 تک کو یعنی 9 تک کو 5 سے ملنا پڑے گا، تب جا کے وہ جفت میں جائے گا۔ جیسے اگر میں نے 1 سے 4 کا ٹوٹل نکالا تو 10 بنا، یعنی 1 5 کے ساتھ مل کے 6 بنے گا، اور اگر 6 سے 10 تک یعنی 9 تک گیا میں تو وہ 30 بنے گا، جو کہ پھر بھی جفت میں نہیں طاق میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ملنے سے 5 اور 3 8 بنا۔ اور مزے کی بات یہ ہے جب 6 5 اور 1 مل کے 6 بنے اور 5 اور 3 مل کے 8 بنے اور 8 6 پھر آ کے 14 بنا، اور 14 4+1 آ جا کے پھر 5 بن گیا۔ تو اس کو حروف ابجد میں اور علم رکھنے والے اہل دانشور لوگ اور جو اس اعداد کے سلسلے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ اس کو ایک کائنات کا راز کہتے ہیں۔ لیکن جو بھی چیز کائنات میں آئی اس کا نام ہوگا، اور اگر اس کی حقیقت تک پہنچنا ہوا تو اس کو اعداد کی روشنی میں رکھ کے پلس مائنس یا اس کی طاقت کا اندازہ لگا کے اس تک پہنچا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اعداد بہت ساری حوالوں سے مدد فراہم کرتے ہیں بندے کی پرسنالٹی پڑھنے کے لیے، اور ملکوں کی آنے والے وقت یا پرسنالٹی یا پھر ان میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات کس وقت ہوں گے، کب ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے، کسی حد تک اندازہ ان اعداد کی روشنی میں لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو علم الاعداد میں اور ان کی چال میں اور ان کی ترتیب میں ماہر ہونا پڑے گا۔ آپ سوچ تو رہے ہوں گے کہ اتنے دنوں بعد آخر آپ کی یاد مجھے کیسے آئی۔ حالانکہ جب میں نے اس چینل کا آغاز کیا تھا تو کچھ باتیں کی تھی کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں جو علم الاعداد کے حوالے سے جو ایک سلسلہ چھیڑا ہے، جس کو 1 سے لے کر 4 تک میں نے کافی حد تک ایکسپلین کیا، اس کو مزید بڑھاؤں گا اور مکمل کروں گا۔ وقت نے ساتھ نہیں دیا، رستے میں بات رک گئی، سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن دوبارہ جڑا۔ تو وقت کسی بندے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور اس جگہ کے درمیان میں کسی اور بندے کا مل پانا، یعنی اس ٹائمنگ جس کو ہم ٹائمنگ کہیں گے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ ٹائمنگ آپ کے آنے والے وقت کا تعین کر دیتی ہے، آپ کی ڈائریکشن بدل دیتی ہے۔ تو وہ ہمارے ہاتھ میں تو ہوتی نہیں، جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جانے۔ تو اسی ٹائمنگ کے مد نظر آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اور اب سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا، جس کی بنیادی وجہ اس چینل پر آنے والی مختلف ویڈیوز ہوں گی۔
اور ان ویڈیوز کا تعلق علم سے تو ہوگا ہی ہوگا، انفارمیشن سے ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی جن کے متعلق آپ بھی دیکھنا اور سننا ضرور چاہیں گے. تو تھوڑی سی کاوش اور کوشش ہے، آپ کو ضرور پسند آئے گی. ہو سکتا ہے کچھ سیاسی تناظر میں بھی اس کے اوپر ڈبیٹ ہو، بات ہو، تو ڈیفرنٹ اینگلز اور ڈیفرنٹ رنگ آپ کو اس چینل پر نظر آئے گا. تو اس وجہ سے میں نے نام بدل کے سمجھا کہ چلو اپنا نام ہی چلاتے ہیں، اسی کو ہی تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں، پھر اس میں کافی چیزیں بھی آ سکتی ہیں. اور دراصل جو لوگ علم والے اس بات کو جانتے ہیں کہ 5 کائنات کا راز کیوں ہے، تو وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پنجتن پاک کا ذکر ہے. تو اس وجہ سے 5 کو اللہ نے ایک راز رکھا، اور اس 5 کے ذریعے سے خالق نے بہت ساری چیزیں رونما کی، بہت ساری چیزیں اجاگر کی، بہت ساری چیزوں سے پردہ ہٹایا. تو 5 اپنی جگہ پر ایک اس طرح کے راز رکھتا ہے جس کو سمجھنے والے ابھی تک قاصر ہیں، اور جس کو جاننے والے ابھی تک یہ خوب جانتے ہیں کہ بہت کم جانتے ہیں. 5 کی جرنل زندگی کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ سب سے زیادہ ہارڈ ورکر، اس کی نس میں ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے. ہارڈ ورکر اس قدر ہوتا ہے کہ کام کے سلسلے میں مارا پھرتا ہے، یعنی کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد اوور ٹائم کا شوقین، اور اس کو کرنے کی اور ڈھونڈ کر کرنے کی جستجو میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی نہایت ہی مصروف ترین زندگیوں میں شمار ہوتی ہے. اگر مذہب کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مذہبی مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے. اگر کسی جگہ اعتقاد کو بٹھا لیا تو اس کو مکمل اور پورے طریقے سے بٹھائے گا. اگر کسی کو مان لیا، یعنی کسی پیر، فقیر یا کسی کو بھی، تو اس کو صحیح طریقے سے مان کر چلے گا، اور پھر اپنے ذہن کی ڈائریکشن ایک طرف رکھے گا. اور دوسری چیز جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس عدد والے شخصیت میں، کہ اس کی سوچ کبھی نہیں رکتی. ویسے تو سوچ انسان کوئی نہ کوئی سوچتا رہتا ہے، لیکن اس کی سوچ بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے. ایک چیز کے بارے میں سوچے گا تو اس کے ڈیپ ڈاؤن اس قدر چلا جائے گا. جیسے ابھی کیمرہ ہے، کیمرے کے متعلق میں دیکھ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، لیکن 5 نمبر والے کے ساتھ ایک اور چیز بھی چل رہی ہوگی کہ وہ اس کے بارے میں شاید یہ بھی سوچنا شروع کر دے کہ یہ کیمرہ کیسے ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور ریکارڈنگ کرنے کا اس کا وجہ اور اسباب کیسے ہیں. مطلب وہ پیچھے اس کو فالو کرتا جائے گا، وہ سوچ کے پیچھے ڈگر میں چلا جائے گا. اکثر ایسے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بس میں بیٹھے ہوئے، کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے اپنے خیالوں میں گم. اس قدر سوچیں اس کی متحرک ہوتی ہیں. اور کھانے پینے میں یہ اس قدر مصروف عمل ہوتا ہے کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس کے سامنے پڑی ہے تو اس کا منہ ہلتا ہوا دیکھیں گے، آپ رکتا ہوا نہیں دیکھیں گے. تو یہ اس کے مزاج میں چیز ہوتی ہے. عموماً دیکھا جائے تو اس کو کالا یعنی بلیک کلر پسند ہوتا ہے، اور وہی اس کی طبیعت کو ڈاؤن کرنے کا راز بھی ہے. کالا رنگ پسند بھی کرے گا اور پہنے گا بھی، اور جو ہی پہنے گا اس کی طبیعت ایک انرجی لیول، جیسے اگر 10% پہ ہے تو اس کا انرجی لیول فوراً 7% یا 6% پہ آ جائے گا. تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرے گا، تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوگی. یہ عموماً لیڈیز میں زیادہ دیکھا گیا. اور 5 نمبر والے کی ایک اور خاص عادت، کبھی کبھی اس کو اپنا چہرہ اتنا خوبصورت نظر آئے گا، اور کبھی کبھی اپنے چہرے کو دیکھ کر ایسے لگے گا کہ یہ دراصل میرا چہرہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس کی خوبصورتی اس کو عجیب طرح سے نظر آتی ہے. دراصل اس کی سوچوں پہ بسیرا ہوتا ہے، اور اس کی سوچیں اس قدر ڈسٹریکٹ ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی. کئی دفعہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی سوچوں میں گم، اپنی زندگی میں بہت ہی دور تک چلا جاتا ہے. اگر اس کی بیماری کے متعلق بات کی جائے تو ناک اور کان، ان میں ضرور کسی نہ کسی حوالے سے مسئلہ ہوگا. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نزلہ زکام اکثر اور عموماً اس کو رہنا، چاہے گرمیاں ہو یا سردیاں، یہ عام بات ہے.